بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 56 تک میں نے تلاوت کی ہے. اس میں سب سے پہلے تو مشرکین مکہ کا اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس ایک انسان ہی کو کیوں پیغمبر بنا کر بھیج دیا گیا، کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا، کوئی ایسی مخلوق آنی چاہیے تھی کہ جو عجیب قسم کی ہوتی جس سے ہم سمجھتے کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے. یہ اشکال بار بار قرآن کریم میں دہرایا گیا ہے مشرکین کا، کیونکہ تقریباً وہ سارے لوگ جو انبیاء کرام کی تکذیب کرتے تھے ان سب کی طرف سے یہ بات کہی جاتی تھی، ان انتم الا بشر مثلنا، تم ہمارے جیسے بشر ہو، تم ہمارا علیکم من فضل، ہم تمہاری کوئی فضیلت ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو وہ سمجھتے تھے کہ نبی اگر ہے کوئی آنا ہے تو وہ انسان نہیں ہونا چاہیے. تو قرآن کریم فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھی کسی اور کو نہیں، انسانوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا. جتنے پیغمبر آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سب انسان ہی کی شکل میں آئے ہیں. اور اس میں خاص طور پر یہ فرمایا کہ رجالن، مردوں کو. اس سے حضرات مفسرین نے یہ بات نکالی کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر ہمیشہ مردوں کو بنایا، خواتین کو پیغمبر نہیں بنایا گیا. اگرچہ بعض خواتین کے بارے میں قرآن کریم کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کو وحی فرمائی، جیسے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ. لیکن وہ وحی ایسی ہے کہ جیسے قرآن کریم میں آگے آنے والا ہے کہ شہد کی مکھی کو آپ نے فرمایا کہ ہم نے وحی کی. تو یعنی
وہ ایک تعلیم دینے کے مرادف ہے. تو اللہ تبارک و تعالی غیر نبی کو بھی بعض اوقات الہام فرماتے ہیں، اور اس الہام کو بعض اوقات وحی سے تعبیر کر دیا گیا ہے. تو کسی عورت کو نبی پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا گیا، اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ مقصود ہوتا ہے کہ سارے لوگوں تک پیغام پہنچایا جائے. اور خواتین کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صنف بنایا ہے کہ جن کو پوشیدہ رکھا گیا، لہذا وہ عام مجمع کے اندر جا کر جہاں مرد موجود ہوں وہ جا کر کوئی پیغام نہیں دے سکتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا. البتہ یہ فرمایا کہ نوحی الیہم، ہم ان کے اوپر وحی نازل کرتے تھے. اور اس کی یہ بات پہلے کئی بار گزر چکی ہے کہ انسان کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ کسی فرشتے کو دیکھ سکے. فرشتہ اگر بھیجا جاتا، ایک عجیب و غریب مخلوق ہوتی، اس کو لوگ دیکھ کے ڈر جاتے، پھر یہ اشکال کرتے کہ بھئی یہ تو اس کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، یہ ہمیں ایسی باتوں کا حکم دے رہا ہے کہ ہم تو بھئی بھوک والے ہیں، پیاس والے ہیں وغیرہ. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ پیغمبر جو بھیجے ہیں وہ انسانوں میں سے بھیجے ہیں، اور انسانوں میں سے بھی مردوں کو. فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لہذا اے منکرو، اب اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو جو علم والے ہیں ان سے پوچھ لو. اہل ذکر، ذکر کا لفظ استعمال کیا. ذکر کے لفظی معنی تو یادداشت کے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جب اس کی نسبت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر جس بھی طریقے سے کیا جائے وہ بھی ذکر میں شامل ہوتا ہے. لیکن یہاں پر اس سے مراد علم ہے، اور مراد یہ ہے کہ تم اگر خود نہیں جانتے تو جن لوگوں کو علم ہے پچھلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان سے پوچھ لو. اس میں وہ بھی داخل ہیں اہل کتاب، یعنی یہود اور نصارہ، کیونکہ مشرکین کا مکہ کا یہ معاملہ تھا کہ وہ یوں تو کسی بھی توحید کے بھی قائل نہیں تھے، آخرت کے بھی قائل نہیں تھے، پیغمبروں کے بھی بحثیت مجموعی قائل نہیں تھے. لیکن اتنی بات وہ سمجھتے تھے کہ یہود و نصارہ جو ہیں ان کے پاس کچھ کتابیں ہیں، اس کو کتابیں تاریخی کی نہیں ہوتی تو وہ لوگ اہل کتاب سے یعنی یہود و نصارہ سے رجوع کرتے تھے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ان کو اہل علم سمجھتے ہو، تاریخ کا کم از کم علم ہے ان کے پاس، تو تم اگر خود نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتا دیں گے کہ جتنے بھی پیغمبر اللہ تعالی نے بھیجے ہیں وہ سارے انسانوں ہی میں سے بھیجے ہیں، کوئی فرشتہ نہیں آیا. اور بالبینات والزبر، ان پیغمبروں کو روشن دلائل اور آسمانی کتابیں دے کر بھیجا گیا تھا. بینات کے معنی روشن دلیلیں، اور زبر جمع ہے مزبور کی، زبر کی، جس کو جو کہتے ہیں لکھی ہوئی کتاب کو. تو وہ بینات لے کر آئے تھے اور کتابیں لے کر آئے تھے. تو یہ بات آپ اہل کتاب سے بھی پوچھ سکتے ہو، اور جن لوگوں کے پاس بھی تاریخ کا علم ہے. اس لیے اہل الذکر میں ضروری نہیں کہ یہودی نصارہ ہی مراد ہو، بلکہ علم رکھنے والے ہیں جن کے پاس تاریخ کا علم ہے، ان سے پوچھ لو، چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں یا کوئی اور ہو. تو وہ تمہیں بتائیں گے کہ پیغمبر جو آئے تھے وہ کھلے دلائل اور کتابیں لے کر آئے تھے. یہاں اگرچہ یہ جو کہا گیا کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو، یہ اگرچہ خاص سیاق میں آیا ہے کہ تم اگر نہیں جانتے کہ پچھلے پیغمبر کیسے آئے تھے تو تم اہل علم سے پوچھ لو جو جانتے ہیں. لیکن قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ اگر کوئی بات کسی خاص سیاق میں کہی جا رہی ہو تو وہ اس سیاق کے حد تک محدود نہیں ہوتی بسا اوقات، بلکہ وہ ایک کلیہ
اصول بیان کرتی ہے. لہذا اسی حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی، اسی آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جن لوگوں کو دین کا علم نہیں ہے وہ دین کے بارے میں بھی ان سے پوچھیں جن کے پاس دین کا علم ہے. چنانچہ اسی آیت سے حضرات فقہاء کرام نے جو تقلید کی کے جواز پر استدلال کیا ہے. تقلید کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ ایک شخص دین کے احکام نہیں جانتا، اس نے براہ راست علم حاصل نہیں کیا، اس کو جب کوئی مسئلہ پیش آئے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، یہ طریقہ جائز ہے یا ناجائز ہے، نماز کس طرح پڑھوں، روزہ کس طرح رکھوں، حج کس طرح کروں، تو یہ ساری باتیں جو ہیں جب وہ نہیں جانتا تو اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ وہ اہل علم سے پوچھے. اور اہل علم سے جب پوچھے گا تو اس کو یہ حق نہیں ہے کہ ان سے یہ پوچھے کہ آپ کس دلیل کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں. آج کل یہ عجیب مسئلہ چلا ہوا ہے کہ جب کوئی غیر عالم کسی عالم سے کوئی بات پوچھتا ہے تو یہ نئے لوگوں نے یہ اس طریقہ اختیار کر لیا کہ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی دلیل کیا ہے اس کی. ارے بھائی اگر دلیل تم سمجھتے ہوتے تو تمہیں پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ دلیل تو وہ جانتے ہیں نا جو اہل علم ہیں. اگر فرض کرو اس نے کوئی قرآن کی آیت بھی پڑھ دی یا کوئی حدیث بھی پڑھ دی تو تمہیں کیا پتا وہ اس کا مطلب کیا ہے، اور اگر حدیث بھی پڑھ دی تو تمہیں کیا پتا کہ وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، اس سے وہ قابل استدلال ہے یا نہیں ہے. تو یہ ایک جہالت کی بات ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میں مسئلہ پوچھتا ہوں آپ سے لیکن آپ کو دلیل بتانی ہوگی. یہ ایسے ہی جیسے کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور اس سے کہے کہ جی آپ نسخہ تو لکھ دیں مگر آپ کو دلیل سمجھانی ہوگی مجھے کہ یہ نسخہ کس طرح کارگر ہو سکتا ہے. تو ہر علم و فن کا قاعدہ یہی ہے کہ اس کے کچھ جاننے والے ہوتے ہیں اور عام لوگ ہوتے ہیں. جب اس فن کی کوئی بات آتی ہے تو اسی فن کے آدمی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کی بات پر اعتماد کرتے ہیں، اور یہ حق کسی کو نہیں ہوتا کہ یہ پوچھے کہ بھئی یہ بات جو آپ کہہ رہے ہو اس کی دلیل بتاؤ. تو اسی طرح دین کا معاملہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو اس کا کام یہی ہے کہ وہ دوسرے سے پوچھے اور پر دلیل کا مطالبہ کیے بغیر پوچھے. اور کسی عالم سے دلیل کا مطالبہ کیے بغیر اس کے قول پر عمل کرنا، یہ اسی کا نام تقلید ہے. تقلید اسی کو کہتے ہیں. اور ساری اجماع امت ہے، حضرات صحابہ کرام کے وقت سے آج تک ساری دنیا اسی قول پر عمل کرتی چلی آئی ہے کہ جو نہیں جانتا وہ جاننے والے سے پوچھے اور بغیر دلیل کے اس کی بات کو مانے. ہاں اس بات کا اطمینان ضرور کر لے کہ یہ عالم باقی ہے یا نہیں، اس کے اندر صلاحیت واقعی قرآن و سنت کے علوم کو سمجھنے کی ہے یا نہیں، اس کے پاس کوئی اس کی سند ہے یا نہیں، اس نے بڑے علماء سے علم حاصل کیا ہے یا نہیں. یہ بات بے شک معلوم کر لے، اور جب اطمینان ہو جائے کہ واقعتاً یہ شخص عالم ہے تو پھر اس کی بات کو تسلیم کرے اور دلیل کے بغیر تسلیم کرے. اسی کا نام تقلید ہے. آگے پر ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. تو جس طرح پچھلے پیغمبروں کو ہم نے مردوں کی شکل میں بھیجا تھا اور ان پر وحی نازل فرمائی تھی اور ان پر کتاب بھی نازل کی تھی، اسی طرح ہم نے آپ کے اوپر بھی ذکر نازل کیا ہے. اب یہاں ذکر کا لفظ دوبارہ آ رہا ہے تو معنی یہ ہے، یعنی عام طور سے اس کی تفسیر یہی کی گئی کہ ذکر سے مراد قرآن ہے، اور قرآن کو الذکر سے بعض جگہ پر تعبیر کیا گیا ہے. لیکن چونکہ بالکل قریب آئے ہیں لفظ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، وہاں بھی ذکر ہے اور یہاں بھی أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کے اوپر ذکر نازل کیا. تو یہ کہنا کہ پہلے ذکر سے مراد تورات ہے دوسرے ذکر سے مراد قرآن ہے، یہ ذرا تھوڑا سا اجنبی معلوم ہوتا ہے. لہذا
ہے تو مراد قرآن ہی، لیکن قرآن بواسطہ علم، جب ذکر کے معنی ہم نے وہاں پر علم کے کیے تو یہاں پر بھی علم، تو معلوم ہوا کہ علم حقیقی جو ہے وہ قرآن ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ انزلنا الیک الذکر، ہم نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا، علم نازل کیا بصورت قرآن، لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ کھول کھول کر بیان کر دیں، ان باتوں کی واضح تشریح کر دیں جو ان کے لیے اتاری گئی ہیں۔ اس لفظ نے صاف صاف بتا دیا کہ قرآن سمجھنا بھی ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے۔ یعنی اگر قرآن براہ راست لوگوں کے لیے بھیجا جاتا کہ وہ خود اس کو پڑھیں اور سمجھ کر خود عمل کر لیں، جو سمجھ میں آئے اس پر عمل کر لیں، تو ایسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ بھیجا لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ ان کے سامنے جو چیز ان کی طرف اتاری گئی ہے اس کی خوب تشریح آپ کر دیں۔ یہ مقصد بتایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن فہمی، قرآن کو سمجھنا، یہ بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کے یہ صحیح نہیں ہوتا۔ لہذا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حجیت کا ثبوت مل رہا ہے کہ ہم نے آپ کو جو نازل کیا، آپ پر جو نازل کیا، وہ اس لیے کیا تاکہ آپ خوب واضح تشریح کر دیں لوگوں کے سامنے۔ تو معلوم ہوا قرآن کے لیے ضرورت تھی تشریح کرنے کی۔ جہاں تک عربی جاننے کا تعلق ہے، سارے اہل عرب جن کے اوپر قرآن نازل ہوا تھا وہ عرب کے بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے، عربی زبان کے شناور تھے، اس میں ماہر تھے، لیکن ان کو بھی ضرورت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سامنے اس کی تشریح کر کے بتائیں۔ تو معلوم ہوا کہ صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ لینے سے یا اس کے معنی سمجھ لینے سے انسان کو پوری شریعت کا علم حاصل نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کا اور آپ کی تفسیر کا نور نہ ہو۔ اس وقت تک انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا پوری طرح۔ ہاں بے شک یہ ضرور ہے کہ قرآن کریم کی بہت سی آیتیں ہیں جو اس لیے نازل کی گئی ہیں کہ ہر عام و خاص اس سے نصیحت حاصل کرے۔ تو اس نصیحت حاصل کرنے کے لیے جہاں تک تعلق ہے، وہاں تو آدمی ترجمہ ہی پڑھ لے۔ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ بھئی عقل والے لوگ وہ ہیں جو آسمان و زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اور اللہ کی قدرت کے اوپر غور کرتے ہیں، تو یہ عام آدمی بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک اس قرآن سے کسی مسائل کے استنباط کا تعلق ہے، جہاں قرآن نے کسی حلت و حرمت کا مسئلہ بیان فرمایا، یا قرآن نے جہاں کوئی احکام دیے نکاح کے، طلاق کے، میراث کے، تو ان کی حقیقت بغیر احادیث کی تشریح کے انسان صحیح نہیں سمجھ سکتا۔ لہذا محض ترجمہ دیکھ کر جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے ہمیں خود دیکھ لیں گے کہ کیا حکم ہوتا ہے شریعت کا، یہ بڑی سخت غفلت ہے۔ تو فرمایا اس لیے بھیجا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کر کے بیان کر دیں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔ آگے فرمایا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ یعنی یہ غور و فکر سے کام لینا پہلے نہیں ہے، بلکہ پہلے ہے آپ کی تشریحات۔ جب آپ کی تشریحات آ جائیں پھر وہ غور و فکر سے کام لیں کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی، اور یہ کام کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، یہ کام اللہ کو راضی کرے گا، یہ کام ناراض کرے گا۔ تو یہ فکر کا درجہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے بعد آتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، ہر قول و فعل جو آپ کی طرف صحیح سند سے ثابت ہو وہ حجت ہے، اور وہ قرآن ہی کی تفسیر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا
کہ کانا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن تھے. یعنی قرآن کی تمام احکام، تمام آداب، تمام وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اب یہاں پر بھی ایک جگہ قرآن کریم کہا لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. نصیحت حاصل کرنا یہ کہ یہ آسمان اور زمین جو ہے یہ کس نے پیدا کی ہے، وہ ہمارا اتنی بڑی اس کی نعمتیں ہیں، اس کا ہمیں کے لیے آسان ہے. ہر ایک آدمی پڑھے گا تو اس کو یہ اس کی طرف رہنمائی ہو جائے گی. لیکن جہاں تک تعلق ہے دقیق مسائل کا تو قرآن کہتے ہیں کہ امثال نضربها للناس ولا ما يعقلها الا العالمون. یہ ہم مضامین بیان کرتے ہیں سارے لوگوں کے لیے، لیکن اس کی سمجھ عالموں کے پاس ہے. تو وہ عالم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی جانتا ہوں، تو اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی. آگے پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی تخلیق کا کہ کچھ عجائب کی طرف انسان کو متوجہ فرما رہے ہیں، اور اس سلسلے میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مشرک جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن پوری کائنات ان کے سوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تابع ہے. اس بات کو قرآن کریم نے انتہائی بلیغ الفاظ میں تعبیر فرمایا ہے. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، جو چیز بھی ہم نے پیدا کی ہے اس کے سائے اللہ کو سجدے کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکے رہتے ہیں، اور وہ سب عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. ایک عجیب حقیقت یہاں بیان فرمائی جس کی طرف اشارہ فرمایا باری تعالیٰ نے، وہ یہ کہ جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ سب اللہ کو سجدہ کرتی ہیں. جیسے آگے اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سجدہ کرتا ہے اللہ کو، وہ جانور ہوں یا ملائکہ ہوں یا دوسری مخلوقات ہوں، وہ سب سجدے کرتی ہیں اللہ کو. سجدے کرنے کے معنی یہ بھی ہیں، سجدہ ہر ایک چیز کا اس کے مناسب ہوتا ہے، تو یہ معنی یہ بھی ہے کہ وہ باقی سجدے کرتی ہوں اپنے اس طریقے سے جو ان کے لیے مناسب ہے. اور یہ معنی تو بالکل واضح ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تابع ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عالم امر کے مطیع ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کسی جانور کو زندہ کرنا چاہے گا، پیدا کرنا چاہے گا، پیدا کر دے گا. اس کو جب تک زندہ رکھنا ہے جب تک زندہ رکھے گا، جب اللہ چاہیں گے اس کو ختم کر دے گا. تو حقیقت میں تو سب اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہیں، اور اس تابع فرمان ہونے کے ناطے وہ اللہ کے آگے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. اور وہ عاجزی کا اظہار یا سجدہ کس طرح ہوتا ہے یہ بسا اوقات ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا کہ اِن مِّن شَيْءٍ لَا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو باری تعالیٰ کی باقی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تمہیں اس کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی کہ کس طرح کر رہے ہیں. اسی طرح سجدہ سب کرتے ہیں، لیکن تمہاری سمجھ میں آنا ضروری کہ کس طرح سجدہ کر رہے ہیں. ان کا سجدہ ان کے مناسب طریقے سے ہوتا ہے. یہ تو عام مخلوقات کا حال ہے. جو انسان ہیں، جو اللہ کے فرما بردار ہیں، وہ تو خود اپنی پیشانی ٹیک دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، سجدہ کرتے ہیں.
لیکن جو نافرمان ہیں یا کافر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے قائل نہیں ہیں، وہ سجدہ کریں یا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سائے کے ذریعے سجدہ کرا دیتا ہے۔ جب وہ کھڑے ہو کے چلتے ہیں تو وہ چاہے اکڑ کر چل رہے ہوں، سینہ تان کر چل رہے ہوں، لیکن ان کا سایہ زمین پر ہوگا۔ تو یہ سایہ جو ہے یہ ان کا سجدہ ریز ہوتا ہے باری تعالیٰ کے سامنے۔ تو وہ چاہے کتنے ہی متکبر ہوں، فرعون بنے ہوئے ہوں، نمرود بنے ہوئے ہوں، لیکن ان کا اللہ تعالیٰ نے سایہ ایک ایسی چیز پیدا کر دی ہے کہ وہ کتنا بھی متکبر انسان ہو، اس کا سایہ ضرور سجدہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ کیسے سجدہ کرے گا؟ وہ ایک تو سجدے کی نعمت کا بھی بیان فرمانا مقصود ہے کہ سجدہ اس کا سایہ کی ایک نعمت، کہ سایہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، انسان اس کے کی وجہ سے دھوپ کی تمازت سے محفوظ ہوتا ہے، یہ اس کی ضرورت ہے۔ جب اس کی ضرورت ہے تو کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کا سایہ نہ پڑے، ضرور سایہ پڑے گا اس کا، تو اس کی اپنی ضرورت کے تحت پڑے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ سایہ پیدا نہ کرتے تو عین اس کی سایہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبور تھے کہ سایہ پیدا کر دیں، سایہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ان کی راحت کے لیے، ان کی سہولت کے لیے۔ اب سہولت یہ حاصل کرتے ہیں اس سائے سے، وہ سایہ بالآخر سجدہ ریز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ یہ کتنے ہی اکڑ فون دکھائیں لیکن ان کا سایہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہوگا، زمین پر پڑا ہوگا، جیسے سجدے میں آدمی زمین پر پڑ جاتا ہے۔ تو یہ غیر اختیاری طور پر اللہ تعالیٰ ان سے سجدہ کرا رہا ہے، اور فرمایا کہ یہ سجدہ جو ہے یہ سجدے کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکے رہتے ہیں۔ یہ دائیں اور بائیں کیا ہے کہ دائیں اور بائیں جھکے رہتے ہیں؟ اس میں مفسرین نے بڑا کلام کیا ہے کہ یہ دائیں بائیں کیوں کہا گیا۔ بعض حضرات نے کہا کہ دائیں اور بائیں جو ہے وہ محاورتاً کہہ دیا گیا ہے، مطلب کہ ہر طرف سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جو ترجمہ کیا ہے وہ اسی کے مطابق کیا ہے کہ وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، اس طرح ترجمہ کیا۔ اور جو حضرات پچھلے فلاسفہ گزرے ہیں انہوں نے اس کو اپنی سائنس اور اپنے فلسفے کے مطابق اس کے توجیہ کی ہے کہ دائیں بائیں کیوں کہا گیا، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ دائیں بائیں سے مراد مشرق اور مغرب ہے۔ صبح کو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سایہ جو ہے وہ مغرب کی طرف رخ کر کے آتا ہے، اور مغرب کی طرف، اور جب زوال کے بعد سایہ آتا ہے تو وہ مغرب کی طرف رخ کیے ہوتا ہے، لہذا دائیں بائیں سے مراد مشرق اور مغرب ہے۔ لیکن مشرق اور مغرب کو دائیں بائیں کیوں کہا گیا، اس کے بارے میں گویا مختلف رائے ظاہر کی گئی ہیں۔ بعض حضرات نے اس قدیم فلسفے کے مطابق اس کی رائے ظاہر کی، لیکن وہ فلسفہ اب معتبر نہیں رہا۔ تو کچھ بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ اصل میں جو سمتیں ہیں، 4 سمتیں، ان میں سے مشرق اور مغرب جو ہے یہ ایک نقطے پر متعین نہیں ہے۔ سورج جہاں سے نکلے گا وہ مشرق ہے، اسی لیے قرآن نے مشرقین اور مغربین بھی فرمایا اور مشارق بھی فرمایا، مشارق اور مغارب۔ تو سورج کے طلوع کا کوئی ایک نقطہ نہیں ہے جہاں سے وہ ہمیشہ طلوع ہو، آج یہاں سے طلوع ہو رہا ہے، کہ وہاں سے ہوگا، کہ دوسری جگہ سے ہوگا۔ البتہ شمال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا نقطہ متعین ہے، اللہ نے کر دیا۔
ہر قطب نما جو ہے اسی کی طرف اشارہ کرے گا، وہ نقطہ متعین ہے. تو اسی واسطے جب آج کل جو نقشے بنائے جاتے ہیں تو میں شمال اوپر ہوتا ہے، تو اگر آدمی جو نقطۂ شمال ہے اس کی طرف کھڑا ہوگا تو وہ مشرق دائیں طرف ہوگا اور مغرب بائیں طرف ہوگا. تو شاید یہ مقصود ہے کہ جو نقطہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے اس زمین کا، اس متعین نقطے کے دائیں اور بائیں مراد ہے، دائیں مشرق اور بائیں مغرب. تو بہرحال مقصود یہ ہے کہ وہ کبھی مشرق کی طرف پھیلا ہوا ہوتا ہے سایہ، کبھی مغرب کی طرف پھیلا ہوا ہوتا ہے، اور دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہی ہوتی ہیں. وَهُمْ دَاخِرُونَ، اس حالت میں کہ وہ عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. یہاں اہل علم کے لیے یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ یتفیع ظلالہ کی ضمیر راجع ہو رہی ہے شے کی طرف. ما خلق اللہ من شیء یتفیع ظلالہ. اب شے تو مفرد ہے اور ظلال جمع ہے، اس کے ہر چیز جو بھی اللہ نے پیدا کی ہے اس کے سائے. تو چونکہ ما خلق اللہ من شیء میں عموم ہے اس لیے جمع کا لفظ وہاں پر استعمال کیا گیا، اور جمع کے لفظ کے طور پر فرمایا گیا تفیع ظلالہ عن یمینہ والشمائل، اس کے سائے وہ ڈھلتے ہیں. دوسرا وہم داخرون، ہم کی جو ضمیر ہے عام طور پر ذوی العقول کے لیے ہوتی ہے. وہم داخرون، تو ہم جو ہے اور ضمیر لوٹ رہی ہے سایوں کی طرف. سائے جو ہے غیر ذوی العقول ہے، لیکن ہم کی ضمیر اس لیے لوٹائی گئی کہ جب ان کی طرف سجدے کی نسبت کی گئی تو سجدہ جو ہے وہ تو ذوی العقول ہی کریں گے، لہذا وہم داخلون، جب سجدہ کر رہے ہیں تو ذوی العقول جو غیر ذوی العقول ہیں وہ بھی ذوی العقول میں شامل ہو گئے. سجدہ کرنے سے غیر ذوی العقول بھی ذوی العقول میں شامل ہو گئے. تو جب سجدہ کر رہے ہیں تو قرآن اس کو وہم داخلون، وہ سب سجدہ کر رہے ہیں، وہ سب عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ آسمان اور زمین میں جتنے جاندار ہیں، دابہ والملائکہ، اور جو فرشتے ہیں وہ سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ ذرا تکبر نہیں کرتے. یہاں پر ذکر کیا ایک تو جانور کا، من دابۃ، جاندار. دابہ کے لفظی معنی مراد ہے، اور لفظی معنی ہے ما یدب علی الارض، زمین پر جو بھی چلے وہ دابہ میں داخل ہے. اگرچہ اس کا استعمال زیادہ تر غیر ذوی العقول حیوانوں میں ہوتا ہے، لیکن انسان بھی در حقیقت ایک دابہ ہے. تو اس لیے اس میں وہ انسان بھی داخل ہو گئے اور جانور بھی داخل ہو گئے. اور ملائکہ جو مقدس ترین مخلوق ہیں شروع سے، تو وہ بھی سجدہ کرتے ہیں باری تعالیٰ کو. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ذرہ برابر تکبر نہیں کرتے. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، اور وہ اپنے اس پروردگار سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. یہ آیت سجدہ ہے، بھائی سب پر سجدہ واجب ہو گیا، سجدہ سب کر لیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ آسمان اور زمین کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو باری تعالیٰ کی مطیع اور فرما بردار نہ ہو. تکوینی امور میں سب، صرف ایک انسان ہی ایسا ہے جو بعض اوقات تکبر کی وجہ سے
اللہ کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیتا ہے، ورنہ ساری مخلوقات اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو معبود نہ بنا بیٹھنا۔ ویسے تو جو مشرکین مکہ تھے وہ بہت سے معبود بنا رکھے تھے انہوں نے، لیکن کچھ قومیں ایسی ہیں جنہوں نے دو معبود بنا رکھے، جیسے جو پارسی لوگ ہیں یا ایران کے بعد جو کہتے تھے کہ خدا دو ہیں، ایک خالق خیر ہے ایک خالق شر ہے، تو ان کی بھی ساتھ ساتھ تردید کرتی کہ انما هو الہ واحد، یقیناً وہ معبود ایک ہی ہے، فإیایا فارہبون، لہذا بس مجھی سے ڈرا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور ہر حال میں اطاعت اسی کی لازم ہے۔ افغیر اللہ تتقون، اس کے بعد بھی کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے ہو؟ کسی اور سے اگر ڈر رہے ہو تو یہ حماقت کی بات ہے، کیونکہ اس کائنات میں کسی کو نفع یا ضرر پہنچانا سوائے اللہ کے کسی کا کام نہیں ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو کوئی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، اور پھر جب کوئی دکھ پہنچتا ہے فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو اسی کی طرف تم فریادیں کرتے ہو، اسی چلا چلا کر کے اللہ میری یہ دکھ دور کر دے۔ لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ ثم اذا کشف الضر عنکم، جب وہ تکلیف تم سے دور کر دیتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تم میں سے کچھ لوگ انہی انسانوں میں سے اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات قرآن کریم میں کئی جگہ آئی ہے کہ جب مصیبت میں گر جاتے ہیں، طوفان میں گر جاتے ہیں تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اس وقت بت یاد نہیں آتے، لیکن جب خشکی پہ آ گئے، مصیبت دور ہو گئی تو شرک دوبارہ شروع کر دیا۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ جو میں نے نعمت ہم نے ان کو دی تھی تو اس کی ناشکری کریں۔ فتمتعوا، ٹھیک ہے مزے اڑاتے رہو کچھ دن اسی حالت میں، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا حقیقت کا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد۔